بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی سلسلہ وہی ہے اور آج اس کا 204واں پروگرام ہے، اور آج یہ خاص طور پہ میڈیا کے ایک اہم جز، ایک اہم حصے یعنی اخبارات سے متعلق۔ آج کے اخبارات میرے سامنے ہیں۔ اخبارات سے یا صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیوز ٹریٹمنٹ ایک اصطلاح ہے، یعنی خبروں سے آپ کا برتاؤ، یعنی کسی اخبار کا، کسی چینل کا، کسی رسالے کا مختلف خبروں سے کیا برتاؤ ہے۔ جس طرح سے اخبارات کے اداریے ان کی پالیسی کے غماز ہوتے ہیں، ان کی پالیسی ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ایک سب کا حق ہے کہ اپنی اپنی رائے، اپنی پالیسی اپنے اداریوں میں کریں، لیکن جو اچھے اخبارات ہوتے ہیں، جو پروفیشنل اخبار ہوتے ہیں، جو پیشہ ور اخبار ہوتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نیوز ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خبروں کی اہمیت کی وجہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی، حکومتی، ادارتی، مالیاتی دباؤ کے تحت ہونا چاہیے۔ آج کا اخبار آپ کے سامنے، آپ کے اخبارات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ نیوز ٹریٹمنٹ میں بھی کون کون سے عناصر ہیں۔ جو ایک زمانے میں حکومت کی ایڈوائسز کا سلسلہ تھا، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ آتی تھی، ایڈوائس آیا کرتی تھی، یہ نصیحت آیا کرتی تھی، یہ حکم کہہ لیں کہ آپ فلانے سیاستدان کی خبروں کو نمایاں طور پہ نہ شائع کریں، فلانے واقعے کی خبر کو آپ نہ شائع کریں، بلیک آؤٹ کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہے، بلیک آؤٹ نہ کر سکیں تو اندر کے صفحات میں لگا دیں، چھوٹی سی خبر بنا کے لگا دیں، نمایاں نہ کریں۔ آج اسی حوالے سے 3 بڑے واقعات ہیں، اور اخبارات میں لازماً ان واقعات کو کوریج ملنی چاہیے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان میں سے 3 میں صرف مثالاً جو صحافت کے طلباء ہیں، جو صحافی ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا تو یہی تھا، صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اور اس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، مخالف جماعتوں نے نعرے بازی کی اور سب کچھ کیا، ہاتھا پائی رہ گئی بس۔ لیکن دوسری خبر یہ تھی، وہ انکشافات تھے جو اسلام آباد کے دھرنے کے سلسلے میں اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، تحریک لبیک پاکستان نے ایک دھرنا دیا تھا فیض آباد کے پل پر، اور پھر اس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا بہت نام تھا، آخر میں لفافے اور پیسے بھی بانٹے گئے تھے وہ ختم کرانے کے لیے۔ بہرحال اس میں کچھ انکشافات ہیں، اور یہ انکشاف بھی بہت بڑا انکشاف ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم سے منظوری بعد میں لی گئی ایگریمنٹ دھرنا ختم کرنے کے لیے پہلے ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑی خبر تھی، اہم خبر۔ ایک تیسری خبر شاید بہت سارے لوگوں کے لیے زیادہ اہم نہ ہو، وہ تھی حافظ نعیم الرحمن صاحب کا امیر جماعت اسلامی پاکستان کی حیثیت سے حلف برداری ان کی۔ اور کل چینلوں پر میں نے دیکھا تھا کہ بہت اچھی خاصی کوریج دی گئی، سب نے اتنی اچھی نہیں دی جتنی وہ ڈیزرو کرتی تھی خبر، خاص طور پہ ان کی تقریر جو ایک جامع تقریر تھی، جس میں بہت سارے معاملات پر، سیاست، اداروں کی مداخلت، مخالف جماعتوں سے تعاون، انتخابات میں جو کچھ ہوا، وہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ بہرحال ان اخبارات نے ان کے ساتھ، ان خبروں کے ساتھ آج کیا سلوک کیا، میں صرف آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں۔ ڈان اخبار نے صفحے اول پر خبر تو نہیں دی، لیکن حافظ صاحب کا ایک تصویر، ایک فوٹو شائع کیا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ہاؤ حافظ نعیم الرحمن ول فیئر آن نیشنل اسٹیج۔ یہ ایک مضمون کی سرخی تھی جو اندر کے صفحات میں، اور بڑا اچھا مضمون تھا، اور اس میں حافظ صاحب کی ایک تصویر بھی انہوں نے، یہ ڈان کا، اور بہت اچھا، اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک انکنونشنل جماعت کے حساب سے یہ ایک انتخاب ہوا ہے۔ اب آیا جو آگے کے حالات ہیں ان میں حافظ صاحب جو کراچی کی حد تک تو بہت مشہور تھے، اب پاکستان کی سطح پر کیا کریں گے۔ یہ ڈان اخبار، ڈان ایک اچھا اخبار ہے، بہت متوازن اخبار ہے، اور ابھی تک اس کی جو پالیسیاں ہیں وہ کافی حد تک پیشہ ورانہ خطوط پر مبنی۔ لیکن روزنامہ جنگ جیسے اخبار میں حیرت ہوتی ہے
کہ بیک پیج پر ایک 2 کالمی سنگل کالمی بلکہ 2 سطری خبر جو ہے وہ بیک پیج پہ دیے کہ حافظ صاحب نے حلف اٹھا لیا، اور اندر کے صفحات میں پھر چند لائنیں، اور یہ جنگ جیسے اخبار کا یہ رویہ اس خبر کے ساتھ ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، صدر صاحب کی بینر ہیڈ لائن ہے، شاید اس کی ہونا چاہیے تھی۔ فیض امیر صاحب والی خبر جو میں نے آپ کو بتائی فیض آباد، وہ بھی تھی۔ لیکن لاہور اور راول پنڈی کے جو جنگ کے ایڈیشن تھے ان میں انہوں نے اتنا کرم کیا ہے کہ حافظ صاحب کی اس حلف برداری کو 2 کالمی لیکن بیک پیج پر، راول پنڈی والوں نے لوور ہاف میں چھاپا ہے اور لاہور نے بھی کچھ ایسے ہی چھاپا ہے۔ یہ تو جنگ کی پالیسی ہے، نیوز ٹریٹمنٹ ہے ان کے نیوز ایڈیٹر کا۔ ایکسپریس لاہور نے نمایاں انداز میں چھاپی ہے، فرنٹ پیج پہ چھاپی ہے، ڈبل کالم ہے، تصویر کے ساتھ ہے، اور سیدھی سی بات ہے صدر کی شاید اس کی ہے، ہونا چاہیے تھی وہ۔ کراچی جو ایکسپریس ہے اس نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپی ہے مگر لوور ہاف میں چھاپی ہے، 2 کالمی چھاپی ہے۔ اسلام آباد نے بھی نمایاں چھاپی ہے فرنٹ پیج پہ اپر ہاف میں اور 3 کالمی۔ یہ ایکسپریس اخبار کی پالیسی ہے۔ دنیا اخبار جو لاہور سے نکلتا ہے بنیادی طور پر، اور اس نے فرنٹ پیج پر لوور ہاف میں 2 کالمی تصویر کے ساتھ یہ خبر چھاپی ہے۔ کراچی میں 3 کالمی فرنٹ پیج پر لوور ہاف میں یہ تصویر چھپی ہے، اور اسلام آباد میں فرنٹ پیج پر لوور ہاف میں 2 کالمی۔ یہ دنیا نیوز کا نوائے وقت جو لاہور سے نکلتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ متوازن اور عامروں کے خلاف بولنے والا اخبار، اس کی پالیسی کا آپ اندازہ اس سے لگا دیں کہ لاہور کا جو نوائے وقت ہے 3 کالمی فرنٹ پیج پر لوور ہاف میں چھاپی ہے، اور یہی کچھ کراچی میں انہوں نے کیا ہے، اور اسلام آباد میں بھی تقریباً یہی کیا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ایک مشہور صحافی ہیں، اور ان کے جو ہفت روزے تھے بڑے مشہور نکلتے رہے ہیں۔ اب روزنامہ پاکستان کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے لاہور کا جو ان کا ایڈیشن ہے اس میں فرنٹ پیج پہ تو خبر چھاپی ہے لوور ہاف میں اور 3 کالمی، اور بقیہ ان کے جو ایڈیشن ہیں شاید پہلے چھپ جاتے ہوں گے، اس میں اس خبر مجھے تو ڈھونڈنے سے نہیں ملی ہے۔ امت ایک اخبار ہے کراچی کا جو کسی زمانے میں بہت چلا کرتا تھا، اس نے بھی فرنٹ پیج پہ دی ہے، لوور ہاف میں دی ہے، اور 3 کالمی ہے اور تصویر۔ جسارت تو خیر ترجمان ہے جماعت اسلامی کا، تو اس نے تو بینر ہیڈ لائن لگائی ہے، بینر لگانی چاہیے تھی، یعنی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ چونکہ ترجمان ہے تو ترجمان اخبار کو تو آپ اتنی رعایت اور چھوٹ دے سکتے ہیں۔ نیوز اخبار انگریزی کا جو جنگ گروپ کا اخبار ہے، اس نے صفحہ نمبر 2 پر ہمیں ڈبل کالمی، اور اس میں پھر ان کی تقریر کو موضوع بنایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مہم چلائیں گے فون 47 والے لوگوں کے خلاف، اور بدعنوانی کے خلاف، اور کرپشن کے خلاف، اور مسائل کے لیے آواز۔ یہ اچھی نیوز ہے، لیکن جنگ کی پالیسی آپ خود غور کر لیں کہ کیا ہے، کہ نیوز ٹریٹمنٹ واللہ عالم کیا دباؤ ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جو نیوز ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں، جس کو خبروں کا سے برتاؤ، خبروں سے سلوک اخبارات کا، اس بارے میں آج یہ مختصر تھا پروگرام تھا۔ انور شریف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔